ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو حضرات انبیاء اور رسولوں کے سنتوں میں سے قرار دیا گیا ہے. اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کی سنتوں میں سے قرار دیا گیا. پہلا کیا کہا؟ الحیا، شرم، حیا، پاک دامنی، عفت، عصمت کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، حیا کا مادہ، حیا کا پیدا کرنا، حیا کا موجود رہنا، یہ حضرات انبیاء اور رسولوں کی سنتوں میں سے ہے. اس لیے فرمایا، آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل بات، افضل چیز لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور عملی طریقے پر اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس کا ادنا طریقہ، ایمان کا ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. اور آگے بیان فرمایا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حالانکہ جب اللہ کے نبی نے یہ بیان فرما دیا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور ادنا اماطۃ الاذى عن الطریق راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد حیا اس میں آ گئی تھی. حیا ایمان کا شعبہ ہے، لیکن اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر حیا کو ہائی لائٹ کیا اور آپ نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے شعبے میں سے ہے. سوال یہ ہے، حیا لا الہ الا اللہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اماطۃ الاذى عن الطریق راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کا تعلق حقوق العباد بندوں سے ہے، اور دونوں کو جوڑنے والی حیا ہے کہ اللہ کے تعلق سے شریعت شروع ہوتی ہیں اور بندوں کے حقوق پر، اللہ کے حقوق سے شریعت شروع ہوتی ہیں اور بندوں کے حقوق پر ختم ہوتی ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حق اور بندوں کے حق، اللہ کے حق اور مخلوق کے حق، خالق کا حق اور مخلوق کا حق، اللہ کا حق اور اس کے بندوں کے حق کے درمیان میں اگر کوئی جوڑنے کا کام کرتی ہیں وہ حیا، غیرت کرتی ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، اس لیے مستقل طور پر اس کو بیان فرمایا ہے. میرے دوستوں، تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرات اور پیغمبر اور رسولوں کی عظیم سنتوں میں سے ایک سنت حیا ہے. لیکن آج حیا کو دیکھو تو صحیح، آدمی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف عورتوں میں حیا ہونا چاہیے. نہیں، آدمیوں میں بھی حیا اور شرم ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے نبی کے متعلق شمائل میں لکھا ہے، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 100 کنواری لڑکیوں کے برابر حیا عطا فرمائی تھی. ایک لڑکی کتنا شرم پاتی ہے، عورت کی فطرت میں اللہ حیا کو ڈالتے ہیں مردوں کے مقابلے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حیا تھی. آپ حیا کے پیکر تھے. شاعر کہتا ہے، تقدیس و حیا زیور، تسلیم و رضا شیوا، یہ وصف نہ ہو جس میں وہ نام کی عورت ہے. حیا تو زیور ہے اور خوبصورتی ہے. مردوں کے آنکھوں میں بھی حیا کا سرما ہونا چاہیے، عورتوں کے آنکھوں میں بھی حیا کا سرما ہونا چاہیے. حیا کے بارے میں فرمایا، اذا فاتق الحیا، جب تجھ سے حیا فات ہو جائے، فافعل ما شئت، جب تیرے دل میں جو آئے تو وہ کر. اس لیے کہ ہمارے اور جانوروں کے درمیان میں یہی تو وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شعور بھی بنایا، بے حیا بنایا. ہم کو اللہ نے باشعور بنایا، با حیا بنایا. حیا جب رخصت ہو جاتی ہے آدمی میں سے، شرم رخصت ہو جاتی ہے جب آدمی میں سے، تو پھر وہ دل میں جو آئے وہی کرتا ہے. یہی وجہ ہے معاشرے کو جو دمک کی طرح کھا رہے ہیں، یہ بے حیائی کا سب سے بڑا روگ معاشرے اور سماج کو لگا ہوا ہے. اور جب حیا رخصت ہوتی ہیں تو وہ لڑکیاں اور وہ بیٹیاں اور وہ مہیلائیں جو گھر کی شہزادیاں تھیں، ساتھ پردوں میں رہنے والی، جن کو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا مقام عطا فرمایا تھا، جب حیا رخصت ہوتی ہے تو وہ بے پردہ ہو کر ان بدماشوں کے آنکھوں کا سکون اور ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے جو زہریلی نگاہیں ان پر ڈالتے ہیں. مردوں کو بھی فرمایا اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، عورتوں کو بھی فرمایا اجنبیوں سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں.
اور یہ بات بھی سن لیں، جس طرح مسلمانوں کو اپنی غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، مسلم مردوں کو، مسلم لڑکوں کو، مسلمان مہیلاؤں اور لڑکیوں اور نوریوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی اس لیے کہ ان کا مان سمان ہمیں سکھایا گیا ہے، مہیلاؤں کو عزت دینا سکھایا گیا ہے، بالکل ایسی ہی طرح مسلمانوں ہر کسی بھی سماج کی بیٹی ہو، کسی بھی سماج کی مہیلا ہو، کسی بھی سماج کی ناری ہو، ہم کو ان کو بھی مان سمان کرنا سکھایا گیا ہے، ان پر بھی غلط نظر اٹھانا اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں تک کہہ دوں کہ مذہب اسلام میں مسلمان اپنی منگیتر سے بات بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس سے وواہ نہ کر لے، اس سے شادی نہ کر لے، اس سے نکاح نہ کر لے۔ بتاؤ، جو اسلام اپنے مسلمانوں سے منگیتر سے بات کرنے اور دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام دوسرے سماج کی بیٹیوں اور بہوؤں اور مہیلاؤں کو دیکھنے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ اس لیے اپنے آنکھوں میں حیا پیدا کرو، ہر سماج کی مہیلا کا مان سمان اپنے ماں بیٹی کی طرح کیا کرو۔ تو حیا ایک قیمتی زیور ہے۔ حیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جب حیا رخصت ہوتی ہے، حیا کا جنازہ کیسے نکل رہا ہے جانتے ہو؟ بہت ساری چیزیں بچے اپنے گھروں سے سیکھ رہے ہیں۔ اب خود ہی ماں اپنے جوان بیٹی کا، اپنے 12 سال 15 سال بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر خود جنرل اسٹوروں پر، کپڑوں کی دکانوں پر اور خود سودا لانے کے لیے اور شاپنگ کرنے کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ وہ چھوٹی بچی دیکھتی ہیں کہ امی جان بغیر پردے، بے حجابانہ اور بے محابہ اجنبیوں سے بات کر رہی ہیں۔ کبھی اسٹور پر جا کر کنگن خریدتی ہیں، وہ اجنبی مرد ہاتھ پکڑ کر کنگن پہناتا ہے تو یہ اجنبی مرد کا ہاتھ اجنبی عورت کو لگتا ہے۔ یہ 10-12 سال کی بیٹی جب دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ اگر حیا کرنا، اگر حیا کرنا، بے حیا ہونا برا ہوتا تو میری امی کبھی بے پردہ نہ نکلتی۔ اگر اجنبی مرد سے ملنا اور اجنبی مرد سے جسم کا لگنا اور ہاتھ کا لگنا برا ہوتا تو میری امی جان اپنے ہاتھوں کے، اس کے ہاتھوں کے ذریعے چوڑیاں نہیں پہنتی۔ میرے دوستو، غیر محسوس طریقے سے ہماری چھوٹی بیٹیوں میں بے حیائی کا پاٹ پڑھایا جا رہا ہے۔ جھوٹ ہم بول رہے ہیں۔ جب حیا رخصت ہوتی ہے تو ساری چیزیں آتی ہے، یہی ماں ہاتھ پکڑتی ہیں۔ اب عید کا زمانہ آتا ہے، شادی کا زمانہ آتا ہے، اب شادی کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ ویسا شادی کا پہلے سیزن رہتا تھا عقرب میں تاریخ مت پکڑو اور اس میں تاریخ مت پکڑو اور سفر میں تاریخ مت پکڑو۔ اب تو شادیاں ایسی ہو رہی ہے کچھ مہینہ نہیں، کوئی دن نہیں۔ صحیح بات ہے، سارے زمانے اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے، سارے ایام اللہ کے، سارے دن اللہ کے، ساری گھڑیاں اللہ کی۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، وہاں پر ہم نکاح پڑھانے والے تو پیچھے سے آواز آئی بدر جلدی نکاح پڑھا، زوال کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ہم نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہمیں معلوم نہیں کہ تمہیں کیا ہوتا ہے؟ کہا زوال کے وقت نکاح پڑھانے سے نکاح میں شادی میں زوال آ جاتا ہے۔ میں نے کہا فجر پڑھی تھی، اس سے کوئی زوال نہیں، فجر چھوڑنے سے کوئی زوال نہیں، زوال کے نکاح پر زوال۔ یہ اندھ بھکتی ہے، اندھی تقلید ہے میرے دوستو۔ تو حیا قیمتی زیور ہے۔ تو اب یہی ماں شادی کے موقع پر باپ سے، اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ مجھے شادی پہ کپڑے خریدنے ہیں اور میں خریدنے کے لیے جا رہی ہوں، تو شوہر نکالتا ہے 500 کی نوٹ، یہ لو لے کر آ جاؤ اپنے سامان، اپنی ضرورت کی چیز۔ تو یہی ماں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور لے کر جاتی ہے۔ جب لے کر جاتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ 500 کی نوٹ لے کر گئی، 300 کا سامان خریدی، اور ساتھ میں جو لڑکا ہے اس کو کہتی ہیں دیکھ اپن جا رہے، تیرے باپ کو 400 کا بول دو، 100 روپے خود رکھ لیتی۔ تیرے باپ کو کتنے کا بولیں گا؟ 400 کا۔ اب یہ گھر پر آتا تو گھر پر آنے کے بعد شوہر پوچھتا کتنے کی ملی؟ حالانکہ کتنے کی خریدی تھی؟ 300 کی۔ 100 روپے کا گھوٹالا کیا، جھوٹ بولا، بچے کو بھی سمجھایا تیرے ابا پوچھیں گے تو 400 کا بول دو، تو اب بچے نے کہا ابا 400 کی آئی۔ جھوٹ کون سکھا رہا ہے؟ اب اس نے دیکھا کہ گھوٹالا ایسے بھی ہوتا ہے تو اس کو اماں نے بھیجا ٹماٹر لانے۔
टमाटर थे 10 रुपए किलो, ये भी आया बोले 20 रुपए किलो थे। समझ में आ रही बात? वो मशहूर लतीफा है ना, ऊपर से ऑर्डर आया कल बच्चों की एग्जाम फीस जमा करो, तो कहा कितनी जमा करते? कहा 10-10 रुपए जमा करो। तो टीचर ने क्लास रूम में आने के बाद कहा बच्चों कल एग्जाम फीस लेकर आना है 20-20 रुपये। बच्चे भी बड़े होशियार थे, घर पर गए, कहा अम्मा स्कूल में एग्जाम फीस जमा कर रहे 30-30 रुपये मंगाए। तो माँ भी बड़ी होशियार थी, आन दे तेरे बाप को। रात में अब्बा है, कहो बच्चे के एग्जाम फीस जमा कर रहे 40-40 मंगाए। साफ करप्शन कर रहे। समाज से करप्शन खत्म कैसे होगा? सब घोटाले कर रहे, 10-10 का सबने घपला किया और कह रहे समाज सुधार, समाज सुधार। समाज का सुधार विचारों और अच्छे संस्कारों से होगा, अच्छी तरबियत से होगा। मेरे दोस्तों, जलसे जुलूस करने से नहीं। माँ ये देखे मैं अपने छोटे बच्चों के सामने अपने जबान से कौन से अल्फाज अदा कर रही हूँ, और बाप ये देखे मैं अपने मासूम बच्चों के सामने कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, कैसे उनके साथ जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, शराबी बाप शराब पी के घर में आता है, बीवी को गाली देता है, माँ को गाली देता है, बाप को गाली देता है, पत्नी को गाली देता है, बच्चों को गाली देता है और कहता है। मेरे दोस्तों, अजीब बात यह है, सबको गालियां देता है और गाली देने देने में यहां तक कह देता है गधे के बच्चों, खुद के बच्चों को गधे के बच्चों। बात समझ आ रही? मेरे दोस्तों, तो मुआशरे की इस्लाह ऐसे नहीं होगी। इसलिए घरों में हया का अपने दिलों में, जिंदगियों में हया पैदा करो, शर्म पैदा करो, यही इंसान का बेहतरीन जेवर है। दूसरी चीज फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में से वत्तअत्तुर, अतर लगाना, खुशबू भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में से है। और मैं यहां पर आपको एक बात बताऊं, खुशबू जो होती है, ये जो हम सेंट लगाते हैं, अब अलग अलग सेंट आ गए। हमारा एक साथी कहने लगा सबसे अच्छी खुशबू का नाम बताओ, तो बरजस्ता मेरी जबान से निकल गया अच्छे अखलाक सबसे अच्छी खुशबू है, अच्छे कैरेक्टर सबसे अच्छी खुशबू है। एक आदमी के जिस्म पर कपड़े अच्छे हैं, खुशबू भी अच्छी लगाया, लेकिन उसके अखलाक अच्छे नहीं है, कोई उसके करीब भी नहीं बैठेगा। और एक आदमी गरीब है, पत्थर तोड़ने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, फटे पुराने कपड़े हैं, रोटी रूखी सूखी खाता है, लेकिन बड़ा बाअखलाक है, बड़ा मोहब्बत करने वाला है, दुख दुखे दिलों के काम आने वाला है, परेशानियों में लोगों को तसल्ली देने वाला है, अच्छे अखलाक वाला है, माता पिता माँ बाप की खिदमत करने वाला है, अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाला है, अपने बच्चों के साथ अच्छाई के साथ पेश आने वाला है, अपने शिजारी, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के साथ अच्छा मामला करने वाला है। मेरे दोस्त, हर कोई उसके करीब होगा, इसलिए कि अच्छे अखलाक बेहतरीन खुशबू है, वो हर एक को अच्छी लगती है। तो वह तात्तुर, और मैं आपको कहूं, यह अच्छी खुशबू लगाना अच्छी बात है। देखो, इस्लाम ने कहां तक रहबरी की। मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात मुसलमानों के अलावा हमारे दूसरे धर्म और समाज के भाई सुन रहे हैं, माताएं और बहनें सुन रही हैं, तो हम कहना यह चाहते हैं, इस्लाम में खुशबू लगाने को एक अहमियत दी गई है कि खुशबू लगाया करो। कोई खुशबू पेश करे तो इनकार मत करो। खुशबू लगाना इसलिए कि खुशबू लगाने से फिजाओं में भी खुशबू महकेगी, जो तुम्हारे बाजू में बैठेगा वो खुशबू से खुश होगा, मुअत्तर होगा। जब बाजू में बैठेगा तो बाजू वाले को हमारे बदबू से तकलीफ नहीं होगी।